عمران خان صاحب کو ایک اور کیس میں سزا سنا دی گئی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 3 کیسز جن میں عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے اور جتنی جلدی میں سنائی گئی ہے، ایک سنائی گئی 30 جنوری کو، ایک سنائی گئی 31 جنوری کو، اور ایک آج 3 فروری کو سنائی گئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جتنی جلدی میں یہ کیسز یہ جو فیصلے سنائے گئے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ تمام پورے پاکستان کا نظام ایک سابقہ سزا یافتہ مجرم، اشتہاری، فراری، مفرور، بھگوڑے اور جو پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھا اس کے گرد گھوم رہی ہے کہ اس نے کیونکہ وزیر اعظم بننا ہے، اور اس کے لیے روز ایویلویشن کی جاتی ہے کہ اب معاملہ کہاں پہنچا ہے، اب معاملہ کہاں پہنچا ہے۔ جب جنوری کے آخری ہفتے میں ایویلویشن کی گئی، سرویز کروائے گئے، تو پتہ چلا جناب کہ عمران خان کے امیدوار ابھی بھی ان کے حوالے سے بلّہ چھن جانے کے باوجود ان کی پوزیشن بہت زبردست ہے، بہت مضبوط ہے، اور وہ جیت رہے ہیں، ان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ پھر کسی فلاسفر نے یہ مشورہ دیا کہ جناب اگر عمران خان کو سزا سنا دی جائے سائفر کیس میں تو بہت بڑا جھٹکا لگے گا نون لیگ اپنا اس کے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، اور اس طرح سے جو ہے وہ نون لیگ کو فائدہ ہو جائے گا۔ پھر سائفر کیس میں جلدی سزا سنائی گئی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سرکاری وکیل جو ہے وہ انگیج کیے گئے، ان سرکاری وکیلوں کے ذریعے ہفتے اور سوموار 2 دن میں جو ہے وہ 12 13 14 گھنٹے سماعتیں کی گئیں، اور یہ ان سماعتوں کے ساتھ ہی عمران خان کا حق کے دفاع، حق کے جرح، ساری چیزیں ختم کر کے اور عمران خان کو سزا سنا دی گئی۔ اس کے بعد اچھا جب یہ خبر باہر آ گئی تھی کہ عمران خان کو سزا ہونے جا رہی ہے، تو پی ٹی آئی نے پہلے ہی اتنا زبردست ماحول بنا دیا کہ اس سے یہ ہوا کہ لوگ ذہنی طور پہ تیار تھے کہ عمران خان کو سزائے موت ہونے جا رہی ہے۔ جب 10 سال کی سزا ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ کون سی سزا ہے، ہمیں تو یہ تھا کہ سزائے موت ہوگی، آپ نے بڑی تھوڑی سزا دی ہے، اور لوگوں نے کہا کہ جی ووٹ تو ہم نے ڈالنا ہے جو مرضی ہو جائے۔ پھر کہا گیا کہ یار یہ کیونکہ پہلے پتہ چل گیا تھا اور اس سے کام نہیں بنا، 10 سال کی سزا تھی تو سزا تھوڑی سی بڑھانی چاہیے۔ پھر کہا گیا توشہ خانہ میں بڑھا دیں جی، 14 سال کر دیں تاکہ بڑا جھٹکا لگے لوگوں کو، اور اس بار بشرا بی بی کو بھی ساتھ سزا سنا دیں۔ توشہ خانہ میں دونوں کو سزا سنا دی۔ پھر چیک کیا گیا، کوئی بات نہیں بنی۔ پھر کہا گیا کہ نہیں یہ کرپشن کا تو عمران خان پہ لوگ نہیں مان رہے کہ عمران خان کرپٹ ہے، کیونکہ عمران خان کے بارے میں پورا پاکستان جانتا ہے، اور پوری دنیا سے پاکستان میں جو چند 2-3 لوگوں کو سب سے زیادہ ڈونیشنز ملتی ہیں، شوکت خانم ان میں سے ایک ہے، تو اس حوالے سے تو عمران خان کی سلیٹ کلین ہے اور بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، لٹیرا نہیں ہے۔ تو اب پھر کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اس سے عمران خان کو، تو یہ کہا گیا کہ یار یہ عمران خان کو بشرا بی بی سے نکاح والے معاملے میں سزا سناتے ہیں، پھر مولویوں کو لانچ کرتے ہیں، مولویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پورا ایک ماحول بنا دیتے ہیں، اور اس سے عمران خان کی جو اخلاقی پوزیشن ہے نا اس کو ذرا دھچکا دیتے ہیں، اس سے شاید کام بن جائے۔ اس کے لیے آج جو ہے وہ سزا سنا دی گئی عمران خان اور بشرا بی بی کو 7 سال۔ اچھا اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بیسیکلی اعصاب کی جنگ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو توڑا جائے، عمران خان ٹوٹ جائے، ڈیل کر لے، سرنڈر کر دے، لیکن اعصاب کی اس جنگ میں جو گھمسان کا رن پڑا ہے اس میں بالآخر عمران خان جو ہے وہ سرخرو ہو گیا۔ عمران خان ان تمام عمران خان فیصلوں کے باوجود اسی پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے جس پوزیشن سے پہ گرفتار ہونے سے پہلے کھڑا تھا۔